اب مجھے بتاؤ، حسین تو اسلام بچانے جا رہے تھے، تو راستے سے جان بچا کے کیوں بھاگ رہے؟ جبریل آتا تھا، نبی کہتے تھے اکتب یا معاویہ، لکھو معاویہ۔ وہ تھی ہستی جس کو آج لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو بلایا اور منبر پر تشریف رکھا اسی جمعے کے دن، اسی منبر رسول سے ملک شام کے اندر، اور کہا اے اللہ، میں یزید اپنے بیٹے کو میں اپنے بعد مسلمانوں کا امیر منتخب کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میرے مرنے کے بعد یہی خلیفہ ہوگا۔ اگر میں اپنے اس فیصلے میں غلط ہوں تو اے بار الہ میری زندگی میں اسے موت دے دے۔ جیسے ہی اسلامی سنہ تاریخ کا پہلا مہینہ آتا ہے، اسی وقت سے مجالس عزا شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مرثیہ خوان ایک سے ایک خوان کر پڑھنے والے پڑھنے والیاں بھی رنگ برنگے کپڑوں میں ٹیلی ویژنوں پر اور واٹس ایپ اور دیگر تمام میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے حضرت حسین کی شہادت کی آڑ لے کر امیر المومنین اور مومنوں کے ماموں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی حضرت امیر المومنین معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ پر تبرے کسے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آؤ اسی طرح سے تم بھی صحابہ کو برا سمجھو، انہیں گالیاں دو، ان کے بارے میں اپنے دل میں اپنے دل میں نفرت رکھو، عداوت رکھو۔ یہ جاہل اپنے آپ کو سنی کہنے والا کیا کیا حرکتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے اس ماہ محرم کی، جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ۔ یہ شیطانی حرکتیں، یہ شیطانی داستانیں، یہ شیطانی قصے اور کہانیاں، اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے کری؟ کس نے ان کو مارا؟ انہی سبائی یہودیوں نے مارا، انہی اپنے آپ کو ماتم کرنے والے، یہ تعزیے بنانے والے، یہ شدے لہرانے والے، یہ دنیا میں اللہ نے ان کو جہنم بنا دیا، انگاروں پہ چلنے والے۔ ابھی ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا محترم، باقاعدہ انگار سلگائی گئی ہے اور بھیڑوں کی بھیڑ، بانس کی کھپچیاں لگائے ہوئے انتظار ہے کہ چلو آگ کے اوپر ماتم ہوگا۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام متعارف کروایا جا رہا دنیا والوں کو؟ یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم جاؤ، اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو۔ ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں، ہم منع تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسے دین کے آئینے میں پیش کیا جاتا ہے، اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بتلایا جاتا ہے، حسین ابن علی کا دین بتلایا جاتا ہے، اسے علی مرتضیٰ کا اسلام بتایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نہ یہ حسین کا دین تھا، نہ یہ حسن کا دین تھا، نہ یہ علی کا دین تھا، نہ فاطمۃ الزہرا کا دین تھا، نہ اہل بیت کا دین تھا، کسی کا دین نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کا دین ہے، یہ یہودیوں کے نرغوں میں آئے ہوئے سبائیوں کا دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اسلام مت کہو، اسے تم کچھ بھی چاہو اس کا نام دو، لیکن اسے اسلام کا نام، کیونکہ اس سے اسلام رسوا ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کا سر جھکتا ہے۔ اور ہم زندہ رہیں گے جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بولتے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے، بتلاتے رہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے کلمہ محمد کو پڑھنے والوں، اے کلمہ توحید کے مت والوں، ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اگر تمہارے ہمارے دل میں کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے تعلق سے ذرا بھی عداوت یا نفرت کا شائبہ پایا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین ان کوفیوں کو مزہ چکھانا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوفی باغی ہے، یہ کوفی بلوائی ہے، انہیں پتا تھا
حسن حسین یزید کی مخالفت میں نہیں گئے تھے، ہاشا وکلا، اللہ کے نبی کے گھرانے کا تربیت یافتہ، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اس نماز رسول کے ساتھ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دین پرچار کیا جا رہا ہے، یہ جو دین دنیا کے سامنے متعارف کروایا جا رہا ہے، یہ دین حسین کا دین نہیں ہے، یہ دین علی کا دین نہیں ہے، یہ دین حسن کا دین نہیں، فاطمۃ الزہرا اہل البیت کا دین نہیں ہے۔ یہ دین تو دین یہودیت ہے، یہ دین تو دین سبائیت ہے، یہ دین تو کوفہ سے نکلا ہوا دین ہے۔ یہ کوفے کے لوگ تھے، یہ سبائی تھے، یہ یہودی تھے، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا۔ اور جہاں تک یزید رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، ان کے آڑ میں انہیں بھی گالیاں دے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک آج میں بڑی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے اور تاریخ طبری کے حوالے سے، آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنا۔ کل جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک بہت اہم نقطہ ملا جس نے پورے واقعہ کربلا کو تبدیلی کر دیا۔ ان حوالوں سے میں بات کروں، چونکہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ریفرنس حوالے یہ وہ کتابیں صفحہ اتنا نہیں وقت ہوتا ہے، لیکن تاریخ طبری کے حوالے سے اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے حوالے سے، اسی طرح آل صحابہ فی تمییز صحابہ علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، ان کے حوالے سے میں کچھ باتیں 2-3 پوائنٹس آپ کے دماغ میں رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا، پتہ ہے آپ کو، اور کنہوں نے شہید کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہی کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن سبا، یہودی کی اولاد، اسی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے اسی کے گروہ تھے جو سیدنا عثمان غنی داماد رسول کو گھر میں 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا، رات کے تاریکیوں میں تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان سبائیوں کی نظر حضرت حسن ابن علی پہ تھی۔ حضرت حسن کو ابھارا کہ تم اب خلافت کے حقدار، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، انہی خارجیوں نے شہید کیا، انہی شیعہ علی کے ایک گروپ نے شہید کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب ان کی نظر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، چنانچہ ان کو ابھارا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ سے کھڑے ہوئے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یاد رکھنا حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور اس وقت حضرت حسین کی عمر جب آپ کوفہ کے لیے نکلے 2 برس کی، 10 برس کی، 25 برس کی، 40 برس کی نہیں تھی، 69، ایک کم 70 برس کی تھی۔ کتنی؟ ایک کم 70 برس کی۔ 70 برس کی عمر کا انسان کوئی بچہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اچھے بروں کی اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے۔ یہ ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنا کر کے کھڑا کیا، ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنایا کہ بغاوت کری حسین نے، یزید کی بیعت نہیں لی، ان کی بیعت نہیں لی۔ سنو حقیقت کیا ہے، حضرت حسن ابن علی پر ان بلوائیوں کی، ان سبائیوں کی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کی نظر تھی، انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت حسن کو چنانچہ بھرا، خوب آگے باجو وہی لوگ تھے، جیسے حضرت علی کے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا، یہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین متعارف کیا، حالانکہ وہ برحق خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے کہا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو، محبت کی آڑ لے کر۔ حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوائیوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، میں ان کو قتل کروں گا، وہ سمجھ گئے کہ اگر علی کو ہم نے کرسی پہ نہ بٹھایا اور ان کے ارد گرد نہ رہے تو پھر تو ہماری گئی، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہلا پھسلا کر حضرت علی کو بہرا، حضرت علی نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دو، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ وہی قاتلان عثمان ہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں، میری جرأت نہیں کہتی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ خود مجھے قتل کر دیں گے۔ سمجھ بات آئی؟ ہاں، یہ وہ سیاست تھی مدینے سے نکل کر جو کوفہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالسلطنت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے، اور کوفہ لے جانے والے حضرت علی نہیں تھے۔ سنو، جس طرح دارالسلطنت ابو بکر کی مدینے میں تھی، عمر کی مدینے میں تھی، عثمان کی مدینے میں تھی، حضرت علی کی بھی مدینے میں تھی، ہونی چاہیے تھی، لیکن ان بلوائیوں نے کہا نہیں،
आपको तो हम कूफा ले जाएंगे। हजरत अली क्या करते हैं, उनको लेकर के कूफा दारुस सल्तनत मुंतकिल की गई। उनको खूब कबड्डी खेलने का मौका मिला, और यहाँ तक कि हजरत अमीर मुआविया को भी और हजरत अली को भी, हजरत अली को पा गए फजर के वक्त, और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खबीस ने, जो खारजी था, जो हजरत अली के गिरोह से था, लेकिन उसके दिल में दुश्मनी थी और शहीद कर दिया, वो अलग तारीख है। उसके बाद हजरत हुसैन को इन्होंने खलीफा बनाया और सोचा जैसे अली को शहीद कर दिया गया, अब हुसैन का भी, हसन की बीमारी है, हसन को ख़त्म कर दो। मैदान कारजार में ले जाके खड़ा कर दिया गया। सारी कूफी फौजें हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास, उधर से हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो पहुँचे, और ये हुआ कि सुबह जंग होगी। इसी दौरान हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ख़ास कुछ लोगों को लेकर कहा, चलो देखते हैं कि खैमों में लोग क्या कर रहे हैं। चुनाचे गए, घूमते घूमते एक खैमे में लाइट चिराग जल रहा था और खुसर फुसर की आवाज़ आ रही थी। कहा, सुनो क्या बातें हो रही हैं। उसने आके जो हजरत हसन को खबर दी, हजरत हसन के कान खड़े हो गए। वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि कल सुबह जब मुआविया की फौज हम पर हमला आवर होगी, उस वक्त हम सब, उसका कमांडर जो था, हम सब मिलजुल करके सारे अमीर मुआविया के साथ हो जाएंगे, हमको इनाम मिलेगा और हसन को उसी बहाने ख़त्म कर देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत हसन के कान खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये तो हमारी फौज का हाल है, कल सुबह होते होते न जाने क्या होगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लेटर पहुंच चुका था, खत पहुंच चुका था, जिसमें सैयदना अमीर मुआविया ने यह बयान दिया, लिखा था कि हसन, तुमको जितना भी चाहिए, अपने अपने ख़ानदान कितना भी सालाना जो भी अखराजात हैं, हम उसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की तबाही, उम्मत मोहम्मदिया की तबाही नहीं होनी चाहिए, खून का कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। अल्लाह के लिए हुकूमत मुझे मेरे हवाले कर दो, मैं सारे फितनों को फर्व कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। हंसते हसन की समझ में बात आ गई, दस्तखत कर दिया और हरकारे को भेज कर करके